آپ تینوں کو ایک ہی جگہ اکٹھے ایک ہی بیٹھے فریم میں دیکھ کے بالکل سو یہ کیسے ممکن ہوا یہ بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کل ایک میٹنگ تھی لا اینڈ آرڈر کے اوپر اور اس پہ سی ایم کے پی نے مجھے پرسوں رات کو لیٹ آور فون کیا کہ ہم نے خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر پہ ایک میٹنگ کرنی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دینی ہے اور اس میں آپ بھی شرکت کریں. میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام میں یا مختلف پروگراموں میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ خیبر پختونخوا کا امن جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. جنوبی اضلاع جو ہے وہ نو گو ایریا بن چکے ہیں. سوات میں جس طریقے سے ڈیل کیا گیا ہے ان اپنے ڈپلومیٹس کو وہ بھی آپ کے سامنے تھا. پاڑا چناری یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں جو حالات تھے وہ بھی سب کے سامنے تھے. اگر میں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی امن کے اگر اس پہ شرکت نہ کرتی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا سوال نشان ہوتا. امن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اکٹھا بیٹھنا بہت ہی فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں یہ پہلی کال تھی پڑے گا یہ ان کی جانب سے کے لوگوں کو دینا پڑے گا. تو کل 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ میٹنگ تھی کہ خیبر پختونخوا میں امن کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے اور اسی پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی فیڈ بیک دی. اور اس میں فیصل صاحب میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آواز آپ تک پہنچی ہو اگر کہ یہ ان کی جانب سے پہلی فون کال تھی جب سے آپ اس عہدے پہ آئیں. ویسے بیان بازی تو چلتی رہتی ہے لیکن واز دیٹ دا فرسٹ فون کال؟ سوری سوال یہ پہلی فون کال تھی جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا یا جب سے آپ گورنر بنے براہ راست یہ پہلا رابطہ تھا؟ بالکل ہماری کل پہلی ملاقات تھی اور پہلی فون کال تھی پرسوں رات کو اور کل پہلی ملاقات تھی. اس میں اگر میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کے رول کی تعریف نہ کروں بھی غلط ہوگا. صوبائی اسمبلی کے اسپیکر نے اس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. اس نے پورے صوبائی اسمبلی کا جو ممبران ہیں اس کمیٹی کا جو ہے اس کو ایک کمیٹی بنائی جس نے یہ پورا رول پلے کیا یہ اے پی سی کرانے میں یا اکٹ کرانے میں. اور ہم نے کل سی ایم کیونکہ 18 ترمیم کے بعد چیف سیکرٹری آف دی پروونس سی ایم ہے ہم نے سی ایم کو اختیار دیا کہ آپ اس سے بات کریں. اس کے ساتھ ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پارلیمانی ہیڈز موجود ہیں اور جو پارلیمنٹ موجود نہیں ہے ان کے ایک ممبر بھی موجود ہے جو سی ایم کے ساتھ جو ہے اکٹھے مشاورت کر کے That's good فیصل صاحب. لیکن آپ ہی نے یہ بڑے ہمیں انفارمیشن دی کہ کے پی میں حالات کیا ہیں اور ہمارے سامنے معاملات بھی ہیں. پھر آپ نے کہا کس طرح سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے. یہ سرکاری وسائل عوام پر لگنے چاہیے لیکن جس طریقے سے وہ احتجاج میں آ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے. پھر آپ نے بتایا کہ کتنے پیسے خرچ ہوئے جو اسلام آباد میں جو احتجاج کرنے لوگ آئے. تو یہ تو آپ نے خود انہیں چارج شیٹ کیا. ڈو یو تھنک کہ وہ جو سلوشن جس پہ اب اختیار بھی دے دیا گیا امن و امان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کو تو وہ اس مسئلے کا حل نکال لیں گے؟ آپ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ ایکچولی خود مسئلہ بنے ہوئے ہیں. دیکھیں احتجاج یا پالیٹکس وہ اپنی جگہ پہ ہمارا جو کل کا ایجنڈا تھا 1 پوائنٹ تھا وہ تھا امن و امان کے اوپر. ہمارے سیاسی اختلافات موجود تھے موجود ہیں اور موجود رہیں گے. سیاست اپنی جگہ پہ لیکن اگر کل میں یا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی امن کے حوالے سے اس میٹنگ میں نہ ہوتے تو ہمارے صوبے کے لوگ سوال نشان ہمارے اوپر ہوتا اور اعتراضات ہوتے کہ امن کے حوالے سے آپ اپنی سیاست کر رہے ہیں. جہاں تک پالیٹکس کی ہے دھرنے کی تھی چیزیں ہیں وہ جگہ موجود ہیں. میں نے پرائم منسٹر صاحب سے جب میٹنگ کی تھی میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری صوبائی حکومت نے ہمارا صوبہ ملٹنٹس کے حوالے کر لیا تو آپ اپنا رول بھی ادا تو کریں نا. تو آپ نے تو پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا. آپ بھی اپنی جو ہے وہ سیریسنس دکھائیں. کل محسن نقوی صاحب آئے انہوں نے وہ بھی بیٹھے تھے اس میٹنگ میں جب پرائم منسٹر تھی وہ آئے انہوں نے اپنے ایک رول پلے کیا اور میں محسن نقوی صاحب کو بھی یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا کہ جو صوبائی حکومت نے یا اس کمیٹی نے ڈیمانڈز ان کے سامنے رکھی انہوں نے اس ڈیمانڈ کو 100% تسلیم کیا. نے کہا کہ بالکل میں آپ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ آگے چلوں گا. گورنر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی سوچ تو ہمیشہ یہ تھی آپ ہمارے ساتھ بھی نو گو ایریاز کی بات کرتے تھے کہ امن و امان برقرار ہونا چاہیے اور ظاہر ہے کہ صوبے کی اتنی مشینری لیٹ سے کہ آگے چل کے قافلے کے ساتھ جاری اور پیچھے کوئی واقعہ ہو جائے تو وہ بھی ایک بڑا کنسرننگ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو بن سکتی ہے. اچھا لیکن اس ساری سچویشن میں جو ایک شخصیت تھے جو ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ کی طرف جا رہے تھے بیانات کی طرف جا رہے تھے وہ علی امین گنڈا پور صاحب تھے. اچھا ان کے غائب رہنے کے حوالے سے پہلے بھی سوالات اٹھتے رہے تو اس بار یہ جو 12 اضلاع کراس کر کے آئے ہیں اور غائب بھی رہے ظاہر ہے اس دوران اچانک کے پی اسمبلی میں آئے تو اس دوران تھوڑا ان کا چینج آف ہارٹ ہوا ہے کہ وہ امن و امان کو فوکس کرنا چاہتے ہیں. واٹس یور تھاٹ؟ سر صاحب ایک شارٹ صاحب دوبارہ کہہ کہ آپ کی آواز بہت زیادہ بریک ہو رہی ہے آواز.
میں نے کہا یہ باقی سب تو امن و امان چاہتے ہی تھے، لیکن یہ علی امین گنڈاپور صاحب یہ جو 12 اضلاع کراس کر کے پہنچے کے پی اسمبلی میں، تو اس دوران ان کا دل بدل گیا یا کچھ سچویشن بدل گئی کہ اب وہ امن و امان پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں. میں چلے کنوے کر دیتی ہوں فیصل صاحب. اشفاق یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جو فوکس ہے اب وزیر اعلیٰ کا وہ امن و امان پر ہے، تو یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایکچولی اپنے احتجاج کے بعد جن مراحل سے گزر کے 12 اضلاع سے گزر کے پشاور پہنچے، تو کیا اس دوران کا چینج آف ہارٹ ہوا کہ اب وہ فوکس کر رہے ہیں کے پی کے حالات پہ؟ واٹ ہیز ہیپنڈ ود ہم؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ اس کے بعد ہماری دیکھیں پہلی ملاقات تھی اور ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا امن تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مجید ہے جو ہم ہمیشہ کنسنسس کی بات کرتے تھے، ہم ہمیشہ ڈائلاگس کی بات کرتے تھے، ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے. کل وہی چیز ہوا جو ہم کر رہے تھے بات، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے متفق اس کے ہوئے. جہاں تک احتجاج یا وہ چیزیں ہیں وہ ایک سیکنڈ اس پہ ہے، اس پہ وہ چلے گا، اس پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. ہم نے سب کچھ، کیونکہ کل اگر میں تھا یا احمد ولی صاحب تھے یا میر مقام صاحب تھے یا سکندر شیرپاؤ صاحب تھے، ہم پہلی دفعہ ہی جو ہے ان کی حکومتیں جب آئی ہیں پہلی دفعہ ہی سی ایم ہاؤس گئے. ہم نے اپنی سیاست کو سائڈ پہ رکھا، صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی عوام کے لیے ہم نے سب کچھ چھوڑ کر ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان کو کل بتایا کہ ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا امن کے لیے بالکل ہم اکٹھے ہوں گے. باقی آپ کی سیاست، آپ کا احتجاج اپنی جگہ پہ، ہماری سیاست، ہماری چیزیں ہمارے اپنی جگہ. تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوئی وزیر اعلیٰ کا یہ رول دیکھ کر؟ جی، وزیر اعلیٰ کا یہ رول دیکھ کر جس میں وہ امن کے حوالے سے چاہتے ہیں تمام پارٹیاں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، آپ کو حیرت ہوئی، خوشگوار حیرت ہوئی؟ بیکاز اس سے پہلے تو وہ ایک اپنی پارٹی پالیٹکس پہ زیادہ فوکس رہا ہے ان کا. دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں. میں نے جیسے پہلے کہا کہ اسپیکر کا ایک رول تھا، صوبائی اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی، بہت لیٹ آور تک بیٹھے رہے. پھر وہاں پر ایک کمیٹی بنی، پورے ہال کی انہوں نے پورے ممبران کی کمیٹی بنائی، وہ گئے سی ایم کے پاس اور پوری پارلیمنٹیرینز اکراس دی بورڈ گئے کہ امن کے اوپر ہم نے 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کرنی ہے، باقی اپنے پالیٹکس کریں. اسی کو ان کو آپ کہیں کہ انہوں نے دلائل کے ساتھ ان کو ایگری کیا، پریشرائز کی، اور پھر انہوں نے چیزیں کی اور رات لیٹ آور سب کو انہوں نے فون کیا. ویری نیکسٹ انہوں نے میٹنگ کال کی، محسن نقوی صاحب آئے، امیر مقام صاحب اسلام آباد سے، تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دی بورڈ جو کہ پارلیمنٹ میں ہیں یا نہیں ہیں، سارے وہاں پر موجود تھے. اچھا، یعنی کہ اب اگر کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ کرے میری آواز جا رہی ہو، تو اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ علی امین گنڈاپور صاحب ریاستی اور صوبے کی مشینری لے کے وہاں پر جائیں گے؟ بیکاز اگر ساری پولیس وہاں پر جائے گی، سارے جو مشینری ہے وہاں پر جائے گی، ریسکیو 1122 وہاں پر جائے گی. صاحب آپ کے مائک میں ایشو ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی. بھائی میرے مائک میں ایشو ہے. اچھا میں پھر پوچھ لیتی ہوں. تو یہ بتائیے گا فیصل صاحب، اب ظاہر ہے دوبارہ سے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ آئیں گے، آئی جی اسلام آباد کو ہٹانے کی بات وہ کر رہے ہیں، نہیں تو دوبارہ دھاوا بولیں گے. تو ہم کیا یہ امپریشن لیں کہ دوبارہ سے وہی ایپیسوڈ ہوگا؟ اور یہاں پر فوکس اس وقت ظاہر ہے امن و امان پر ہونا چاہیے، لیکن یہی وسائل کیا دوبارہ وہاں پر استعمال ہوں گے؟ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس حوالے سے؟ دیکھیں ہم نے تو اس پہ بات چیت نہیں کی. ملکوں کے درمیان جنگ بھی چلتی رہتی ہیں اور ڈائلاگس بھی ہوتے رہتے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی جو بنائی ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران موجود ہیں، تمام پارلیمانی لیڈران موجود ہیں. وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ساری چیزیں کریں گے. تو ڈیفینیٹلی اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، حکومت بھی بیٹھے ہیں، اسپیکر صاحب بھی اس کے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوئی چیز ڈیولپ کریں، ہم صوبے کی ترقی کی بات کریں، ہم صوبے امن کی بات کریں، ہم صوبے کے جو ہے نوجوانوں کی بات کریں کیونکہ روزگار کیسے دیا جائے گا، ہیلتھ کی بات کریں، ایجوکیشن کی بات کریں. تو ان شاء اللہ اس پہ ہم کریں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کنسنسس ڈیولپ کریں. یہ چیز ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں اور صوبے کی ترقی کی بات کریں. الیکشن آئے گا تو ہم سیاست کر لیں گے دوسرے کے ساتھ. کیا بات ہے، یہی اگر اسپرٹ رہے تو پھر تو معاملات حل ہی ہو سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فیصل کریم کنڈی صاحب، اور ستی بھی آپ کو تھینک یو چاہ رہے ہیں.